صرف اسی متعلق سوال کیے جائیں۔ ایک ہفتہ پہلے سے پاکستان میں ایک معروف بیرون ملک سے جو ایک فرینچائز ہے فاسٹ فوڈ چین، اس پر حملے کیے گئے۔ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی پاکستانی کاروباری ہو یا باہر سے پاکستان میں جس نے انویسٹمنٹ کی ہو، اس کے جان و مال کا تحفظ ریاست کا فرض ہے، اور ریاست اپنے اس فرض سے غافل نہیں ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بیرون ممالک سے، مغربی ممالک سے پاکستان اور بہت ساری اسلامک ورلڈ پر ایسے الزامات اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے یا اسلام سے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب پاکستان جو ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، جو اسلامی آئین رکھتا ہے، جس میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، اور وہی مسلمان اور وہ پاکستانی نہ اپنے دین کا اور نہ اپنے آئین کا لحاظ کرتے ہیں۔ بہت سارے فتوے موجود ہیں، بہت ہی جید علماء اکرام کے کاروبار اور ایسے کاروبار، ان پر حملے یا ان کا بلا وجہ بائیکاٹ اور ان کے خلاف نفرت پھیلانا جو ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ پاکستان کا آئین بھی واضح ہے کہ جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلم اسلامی ملک پاکستان کے مسلمان کبھی کسی بہکاوے میں آ کے اور کبھی غلط فہمیوں پہ بغیر کسی بات کی تصدیق کیے ہوئے وہ اس طرح کی معاملات کا حصہ بنتے ہیں۔ KFC پر جو ریسنٹلی چند حملے ہوئے، تقریباً پورے پاکستان میں 20 کے قریب مختلف جگہ یہ واقعات ہوئے۔ ایک جان اس میں گئی، شیخو پورہ میں ایک ہمارا بھائی جو اس میں وہاں اپنی روزی روٹی کما رہا تھا، وہ اس فوڈ چین میں کام کرتا تھا، اس کو ہمارے ہی ان مسلمان بھائیوں نے کہ تشدد کی وجہ سے وہ جان سے گیا۔ پاکستان بھر میں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے واضح ہدایات اور صوبوں کو دی گئی کہ ہر صورت ہر ایک کا جان و مال کا تحفظ آپ کا فرض بنتا ہے، اور ایسا کوئی بھی فرد جو حملہ آور ہوگا اس کو سختی سے نپٹا جائے گا۔ اس کے لیے تقریباً میں آپ کے سامنے فگرز رکھ دیتا ہوں۔ تقریباً پنجاب میں جو واقعات ہوئے اس پہ 12 FIRs ہوئی، 142 لوگ گرفتار ہوئے۔ اسی طرح اسلام آباد میں 2 واقعات ہوئے، اس میں 15 لوگ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد جب وہ گرفتار کر لیے گئے تو پھر ان کے پاس ندامت، شرمندگی، اور وہ صرف معافی تلافی اور اپنے کیے گئے اس بات پر شرمندہ ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ونڈو میں ہم نے وہ فوٹیج آپ کے تمام صحافیوں کو اور چینلز کو فراہم کی ہے، جو کہ ان لوگوں کی بعد میں ایک اعتراف جرم اور اس کے ساتھ ندامت جو ہے
کہ کرنے کے بعد جوش و جذبات میں کس طرح ندامت اور وہ معافی کے طلبگار ہیں. یہ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ اس فوڈ چین نے $100 ملین سے زیادہ پاکستان میں انویسٹ کیے، اور جو بیرون ملک سے آئی ہوئی اس طرح کی فوڈ چینز ہیں وہ 100% ٹیکس دیتی ہیں. ہمارے جو یہاں پر ریسٹورینٹ اور دوسرے ہوٹلز ہیں، میں افسوس سے کہتا ہوں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. یہ ٹیکس چوری نہیں کرتے. 25,000 سے زائد لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 25,000 خاندانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اس فوڈ چین سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا روزگار جڑا ہوا ہے. اس کا فرینچائزی مالک پاکستان کا پاکستانی ہے، مسلمان ہے. اس کی ساری مینجمنٹ پاکستان سے ہے اور اس میں وہ مسلمان ہے. اس میں ہر چیز جو استعمال ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں یہ خریدتے ہیں وہ پاکستان سے خریدتے ہیں، پاکستان کے وینڈر سے خریدتے ہیں، پاکستان کے دکانداروں سے، پاکستان کی منڈیوں سے خریدتے ہیں تمام لوگ. اور اس کے بعد اس کا پروفٹ بھی پاکستان کے اندر انہی لوگوں کو جن سے وہ خریدتے ہیں، اور جب وہ بیچتے ہیں ان کی تنخواہیں، ان کا پروفٹ پاکستان کے اندر ہی سب کے پاس رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آپ ریاست کے ہوتے ہوئے حملہ آور ہوں؟ پاکستان اور پاکستان کی حکومت کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے. کسی قسم کے انویسٹمنٹ کرنے والے، وہ پاکستانی ہو یا بیرون ملک سے آئے ہوں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. بلوچستان میں ریکوٹیک ہو، سی پیک ہو، پاکستان میں آنے والی انویسٹمنٹ آئی ٹی کے سیکٹر میں ہو، مائنز اینڈ منرل ہو، یا پاکستان میں یہ اس طرح کی فوڈ چینز ہوں، ان کا یہ ہمارے سر کا تاج ہے. ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہم یہ فرض نبھا رہے ہیں.